آپ بھی چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں سارے بولے. شاید باہر والے اس حق میں نہیں ہیں، برآمدے والے اس حق میں ہیں کہ تمام شہداء کا تذکرہ ہونا چاہیے. ابھی آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پہلے آواز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آواز پہنچ رہی ہے سب کو. تو بس ایک کام آپ کریں گے کہ ساتھ ساتھ تھوڑا بولتے چلے، آدھا آواز ہمارا آدھا آپ کا، اللہ قبول کر لے گا، بات بن جائے گی انشاءاللہ. شہادت کے حوالے سے مجھ سے قبل مولانا سلیمان نے مختصر وقت کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے ذہن نشیں بھی کر لی ہوں گی. اور الحمدللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو علم ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں. بات یہ ہے کہ اس کا منبر و محراب کے ذریعے سے عوام کے سامنے بھی اس کا تذکرہ آنا چاہیے. سادہ قسم کے لوگ بیچارے ہمارے دینی بھائی مسلمان مرد عورتیں جو دین کے قریب نہیں ہیں اور دین کا مطالعہ نہیں کرتے، مسجد سے جوڑ اور تعلق نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شہید صرف ایک ہے. بولو بھئی، شہید ایک ہے؟ شہداء کی تو ایک لمبی فہرست ہے، تاکہ پتہ چلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، وہ شہید ہیں تو شہداء اور بھی ہیں. اور تمام شہداء کی شہادت میں اللہ نے ایک سبق رکھا، ایک درس رکھا ہے. ہمارے علماء حق کی یہ خصوصیت ہے، وہ کوئی بھی واقعہ بیان کریں، کسی کی شہادت بیان کریں، قصہ محض قصہ نہیں ہوتا، اس سے سبق کیا ملتا ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اس میں سامان کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں حضرت مولانا نے کر دی ہیں، کچھ میں بھی اس حوالے سے عرض کروں گا. امید ہے پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، چھوٹی راتیں ہیں، صبح آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوگا. اس کے لیے کہ جم کر آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سنتے چلے جائیں گے اور ساتھ بولتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم بھائیو، سچ بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شہادت کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں سے نہ شروع کی جائے. وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کوئی ایک عنوان نہیں ہے آپ پر بولنے کے لیے، کوئی ایک پہلو نہیں ہے. آپ کی شہادت پر جس طرح سیرت پر کئی پہلو ہیں، آپ کی زندگی پر کئی پہلو ہیں، ہر پہلو سے اور ہر حوالے سے بات ہو سکتی ہے. تو آپ کی شہادت پر بھی کئی پہلو سے بات ہو سکتی ہے، کئی حوالوں سے بات ہو سکتی ہے، اور ہر پہلو میں ماشاءاللہ عبرت کا سامان ہی سامان، عبرت کا سامان ہی سامان. اس لیے کہ عثمان عثمان ہے. کہو سبحان اللہ. عثمان عثمان ہے. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ویسے مشہور بات ہے لیکن میں نے ایک بہت بڑے محدث کا اور شارع حدیث اس کا حوالہ دیا ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ کسی نبی نے اپنے صحابی کو، اپنے شاگرد کو، اپنے امتی کو یکے بعد دیگر دو بیٹیاں دی ہوں. ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی.
ہاں نبیوں نے اپنی بیٹیاں نکاح میں امتیوں کو دی ہیں، لیکن کتنی؟ ایک بیٹی۔ ایک عثمان ہے، ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک نہیں، آپ کے نکاح میں 2 بیٹی ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹی ہیں، یکے بعد دیگر۔ جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا اور عثمان معصوم سا چہرہ لے کر، اور میرے عثمان تو ویسے ہی معصوم نظر آتے تھے، کہو سبحان اللہ، حیا وفا کے پیکر تھے، حیا کوٹ کوٹ کر یوں سمجھے کہ مجسمہ حیا تھے، مجسمہ حیا تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم چہرہ لے کر، معصوم نگاہیں لے کر میرے پیارے پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے تمام صحابہ پر نگاہ ڈالی، اور آپ کی عادت شریفہ تھی، تمام صحابہ کی طرف نگاہ ڈالتے تھے، سب کو برابر رکھتے تھے۔ آپ کی نگاہ آپ کے دوہرے داماد حضرت عثمان ابن عفان پر بھی پڑی۔ جب عثمان پر نگاہ گئی تو کہا عثمان، تمام صحابہ کے سامنے، عثمان اگر خدا مجھ محمد کو 40 بیٹیاں دیتا، ایک روایت کے مطابق 100 بیٹیاں دیتا، تو میں محمد صلی اللہ بابا درود جا کہل نہ آئے ہو جا بلند ڈاڑھیاں صلی اللہ بابا درود کی جتنی دب دو گے، جتنا زیادہ درود پڑھو گے، برکت آئے گی، مجلس قبول ہوگی۔ اور میرے بھائیوں مسئلہ یاد کر کے جاؤ، ہمارا اہل و سنت والجماعت علماء دیوبند کا مسئلہ یاد کر کے جاؤ، لکھ کر جاؤ۔ جب تک ہماری نماز میں درود نہ ہو، ہماری اذان میں درود نہ ہو، ہماری دعا میں درود نہ ہو، ہماری مجلس میں درود نہ ہو، ہماری تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہماری مجلس، ہمارا واعظ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس میں درود ہو۔ ہماری دعا چاہے 1 گھنٹے کی ہو، درود نہ ہو تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی، جب تک اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی۔ اس لیے آپ وقتاً فوقتاً چھوٹا درود پڑھتے رہیں، صلی اللہ ہو، توجہ ادھر، جب موقع ملے صلی اللہ ہو، اور پتہ نہیں جب آپ اٹھیں گے خدا کتنی نیکیاں جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ چکے ہوں، اور کتنی نیکیاں مل جائیں گی، سبحان اللہ۔ لیکن جب واعظ ہو رہا ہو تو اس وقت ایک عبادت، کیونکہ 2 عبادت صحیح نہیں، نفلی بھی ایک عبادت کرنی چاہیے۔ کافی ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے نا، تقریر بھی سنتے اور تسبیح بھی ٹھکا ٹھک چل رہی ہوتی ہے، یہ خلاف ادب ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تسبیح روک دو، جیب میں ڈالو، ایک وقت میں ایک عبادت۔ جب خطیب بیان کرنے والا، بات کہنے والا سانس لے تو اس وقت آپ جلدی سے کہہ دیں کہ صلی اللہ ہو، جزاکم اللہ۔ تو میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان خدا مجھ محمد صلی اللہ ہو کو 40 بیٹیاں دیتا اور ان کا یکے بعد دیگر انتقال ہوتا چلا جاتا، میں محمد تیرے نکاح میں 40 بیٹیاں دیتا چلا جاتا۔ تبھی تو ہم ہر چوک اور چوراہے پر لکھتے ہیں، ہر مجلس میں جب عثمان کا تذکرہ آئے تبھی تو ہم کہتے ہیں واہ عثمان۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ عثمان۔ تو اس پر وار نہیں کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ میرا عثمان ہے۔ اور آپ کی سیرت کے لیے، شان اور بلندی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ پیغمبر کے صرف داماد نہیں، دوہرے داماد ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تمام صحابہ میں ایک صحابی، ایک شخصیت نظر آتی ہے جس کو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، بس کر، کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ بس کر۔ کسی کو یہ نہیں کہا، صرف وہ عثمان ہے جس کو کہا۔ مسجد نبوی ہے، جنگ کا موقع، میرے پیارے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور ایک مسئلہ اور سن کر جائیں، ایک مسئلہ اور یاد کر کے جائیں
کہ جب بھی جنگ کا موقع آتا، جنگ کے لیے چندے کی نوبت آتی، میرے پیارے پیغمبر اپنا دامن خود پھیلا کر اپیل کیا کرتے تھے جہاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کو نہیں بھیج رہے، ڈرنا نہیں، صرف سنا رہے ہیں، سن لیں۔ یہ بھی آج کل لوگ سن نہیں سکتے۔ کامول صاحب نے تو آج ظلم کر دیا، کیا وہ دعا جو کرائی نا جمعے کے بعد، اس میں مجاہدین کے لیے دعا کر دی۔ ایمان اتنا نیچے چلا گیا ہے، اندازہ لگائیں، پھر اوپر سے فیصلے بھی تو ایسے آئیں گے نا۔ ہم آپ کو اپنے آپ کو ابھی ہم یہ نہیں کہتے ہم ابھی نیچے ہیں، پہلے نمبر پر ہیں، اس لیے ہم کہتے کہ یار جو گردن جھکتی نہیں ہے وہ کٹے گی کب؟ ابھی تو ہماری گردن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آؤ مسجد میں ساری سہولت موجود ہے، نماز کے لیے گردن تو جھکاؤ خدا کے سامنے۔ جو گردن جھکتی نہیں وہ کٹنے کے لیے کب تیار ہوگی؟ تو اگلے مرحلے پر جانا ہے تو نماز کا اہتمام کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے طاقت پہ ہے نماز کو نہیں چھوڑنا، کہو انشاءاللہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی میں چندے کا اعلان کر دیا، چندے کی اپیل کر دی، کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، او میرے یارو، میرے شاگردو، صحابہ کی جماعت، ہے کوئی تم میں سے میری یہ غریب جماعت، میرا غریب لشکر، اس کو راشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، دور کا سفر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خدا کی رضا کے لیے راشن دینے کے لیے تیار ہو؟ بھرے مجمع میں حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ قبول فرما لیجئے۔ عثمان 100 اونٹ کا اعلان کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا ابھی بھی نہ کافی، میرے پیارے پیغمبر نے پھر سوال کر دیا، میری غریب لشکر کے پاس، میری غریب پولیس کے پاس، میری غریب فوج کے پاس، مجھ محمد غریب کے پاس، مجھ محمد غریب کے پاس، غریب فوج کے پاس اتنا مال نہیں ہے کوئی جو میرے اس غریب لشکر کو 200 سواریاں اللہ کی راہ میں دے دے؟ حضرت عثمان ابن عفان یہ اعلان سن کر پیارے پیغمبر کا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں عثمان پھر اعلان کرتا ہوں کہ 200 سواریاں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں لشکر کے لیے، قبول فرما لیجئے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں واہ عثمان۔ کیا کہتے ہیں آپ آخر میں؟ کیا کہیں گے؟ واہ عثمان۔ کیا کہیں گے؟ زور سے بولو سارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہم بھوکے ہیں اس چیز کے کہ عثمان تو جنتی ہے، کہو بے شک۔ عثمان کون ہے؟ پتہ نہیں یہ مجلس قبول ہو جائے اور حضرت عثمان ابن عفان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پھر اعلان کیا کہ ابھی میری غریب جماعت کے لیے راشن کافی نہیں، اور ہے کوئی تم میں سے، ہوتا نا کوئی ہمارے جیسا آج کل کہتا میں نے ٹھیکہ لیا، کوئی اور بھی بولے، ہر بار میں ہی کھڑا ہو رہا ہوں، کوئی اور بھی نام لکھوایا، تم بھی مسلمان ہو، زیادہ نہیں تھوڑا ہی صحیح، لیکن واہ عثمان تیری قسمت پر قربان جاؤ۔ صحابہ حریص تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان جب میرے پیارے پیغمبر نے تیسری بار اعلان کیا، حضرت عثمان ابن عفان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں عثمان آپ کا غلام، آپ کا صحابی 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس غریب لشکر کے لیے اعلان کرتا ہوں، خدا کی راہ میں قبول فرما لیجئے۔ جب یہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہا عثمان بس کر، کہو سبحان اللہ۔ عثمان بس کر، ہر جگہ تو آگے ہے، بہت دے دیا، عثمان بس کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا عثمان اتنی بڑی شخصیت ہے، میرے پیارے پیغمبر نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا، کسی شاگرد کو یہ نہیں کہا بس کر، وہ واحد کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو عثمان ابن عفان۔ بولتے چلے جائیں سارے جزاکم اللہ۔ میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کچھ بولنا پڑے گا، پھر بات انشاءاللہ بنے گی۔ دیکھو بھائی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بڑا کمال ہے کہ کام کیا اور اجرت ملی۔ سمجھنا بات کو، کام کیا اجرت ملی۔
اور بڑا کمال اس سے یہ ہے کام نہیں کیا پھر بھی ملی. کہو جس کو سمجھ میں آئے بھلا وہ کہے سبحان اللہ. ایک ہے کام کیا اجرت ملی، بڑا کمال یہ ہے کہ کام بھی نہیں کیا اجرت بھی پوری ملی. سمجھے آپ؟ اب ذرا آسان یہ مثال اس لیے اگلی بات سمجھ میں آ جائے آپ کو. جب مجاہدین جہاد کرتے تھے جو کافروں کا مال ہاتھ لگتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ مال غنیمت. کیا؟ اور ایسے مت سمجھو کہ یہ مسلمان کیوں لیتے تھے ان کا سامان. اللہ نے سب مالوں سے زیادہ پاک مال مال غنیمت کو کہا کہ سب سے پاک مال یہ مال غنیمت ہے. اور وہ مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، خود قرآن میں ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. میرے نمبر پر لوڈ بھی زیرو ہو گیا، اللہ بھی زیرو، لوڈ بھی زیرو. تو یہ قرآن میں ہے، قرآن میں یہ پورا رکوع ہے مال غنیمت کے بارے میں، پورا رکوع. تو وہ جو مال ہاتھ لگتا تھا، جو مسلمان لڑنے کے لیے آتے تھے نا صحابہ، اللہ کے رسول اپنا حصہ نکال کر پھر وہ اپنا حصہ بھی پھر غرباء پر اور یتیموں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرتے تھے. خمس نکالتے تھے، 5واں حصہ. باقی پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا. پھر مجاہدین دو قسم کے ہوتے تھے. کچھ مجاہدین وہ ہوتے تھے کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کچھ وہ ہوتے تھے جو سوار ہوتے تھے، ان کی سواری بھی ہوتی تھی اور خود بھی لڑتے تھے. اور کچھ وہ مجاہدین ہوتے تھے کہ سواری ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، پیدل لڑتے تھے. کیسے لڑتے تھے بھی بولو؟ اب گزارا ہو گیا. کیا کیسے لڑتے تھے؟ بابا بھت کے دیر ہے، بھت ابھی آپ نے دکھا دیا صحیح، ابھی تو سٹارٹ ہوئی بھت آ گیا. اس کو روکو کس طریقے سے. توجہ میری طرف، جزاکم اللہ. تو میرے محترم بھائیو مسئلہ نازک ہے، سمجھیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو سوار لڑتا تھا اس کے ڈبل حصہ، جو پیدل لڑتا تھا اس کا ایک حصہ. یہ شرعی طریقہ ہے، قرآن کی تقسیم ہے. جب اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی غزوہ بدر، کون سی؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر میں حضرت عثمان ابن عفان شریک نہیں ہوئے. بولو، عثمان ابن عفان شریک نہیں ہوئے. غزوہ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہ بیمار تھی. تو آپ نے فرمایا عثمان تم نہ جاؤ، تم اپنی اہلیہ کی، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو. تم یہاں رہو، تمہیں اللہ جہاد کا ثواب دے گا. تمہیں اللہ کس کا ثواب دے گا؟ جہاد کا ثواب دے گا. اب توجہ کرنا، مجاہدین لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کچھ سواریوں پر لڑتے ہیں، کچھ پیدل لڑتے ہیں. کافروں کا مال غنیمت ہاتھ آتا ہے. اللہ کے نبی جب مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکالنے کے بعد، خمس نکالنے کے بعد جب مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں تو پیارے پیغمبر نے جہاں شریک ہونے والے لڑنے والے مجاہدین کا حصہ نکالا، جو سوار تھے ان کا حصہ نکالا، جو پیدل تھے ان کو حصہ ملا. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، میرے صحابیوں، میرے شاگردوں، جہاں لڑنے والوں کو، شریک ہونے والوں کو مال غنیمت میں حصہ ملا ہے، اتنا ہی حصہ میرے عثمان کے لیے الگ نکال کر وہاں پہنچا دیا. واہ عثمان، کہو واہ عثمان. تبھی تو عثمان کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج مسجد پہ جمع ہیں کہ عثمان وہ شخصیت ہے، جہاد میں نہیں گئے ہیں، لڑے نہیں ہیں، زخم نہیں کھائے، نہ سواری پر ہیں، نہ پیدل ہیں، گھر میں ہیں، اہلیہ کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن عثمان اللہ کی نگاہ میں اتنا مخلص اور سچا ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اتنا مخلص اور سچا ہے، بغیر لڑائی کیے خدا اور اس کا رسول اس کو پورا حصہ دیتا. میرے محترم بھائیوں، یہ ہیں حضرت عثمان کی شخصیت. توجہ کرنا، یہ تو چند ایک باتیں کی میں نے
میں نے آپ کے سامنے ایک ہی بات کرنی ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے. مولانا نے بیان کیا، آپ نے سنا، مختصر آپ کے سامنے شہادت کا خاکہ پیش کیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، گھنٹوں اس کے لیے چاہیے، کئی نشستیں اس کے لیے چاہیے. گزشتہ سال ہم نے اس پورے واقعے کو، یہ چلے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، یہ پورا ہم نے لگ بھگ 3 مہینے اس کو بیان کیا، وہ بھی اختصار کیا. کتنے؟ میری مسجد کے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم نے 3 مہینے اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک مستند اور صحیح تاریخی واقعات اور جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں اور پکی باتیں ان کے ذہن میں آئیں حوالہ کے ساتھ کہ اصل ماجرا اور قصہ کیا ہے. اس کے لیے اتنا لمبا وقت چاہیے. مختصر آپ نے سنا، جس سے آپ کو پتا چلا کہ مظلوم مدینہ اگر کوئی ہے سب سے بڑا تو وہ عثمان ابن عفان ہے. بے شک وہ مظلوم کربلا ہیں، بے شک ان کا پورا خاندان، میرے نبی کے اہل و بیت مظلوم کربلا ہیں. لیکن لوگوں، مسجد اقصی میں جمع ہونے والوں، پوری بصیرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مدینہ الرسول میں، رسول اللہ کے شہر میں سب سے بڑا مظلوم، جس طرح کربلا کی زمین پر حضرت حسین نظر آتے ہیں، اہل و بیت نظر آتے ہیں، اور نبی کے شہر میں مدینہ الرسول میں سب سے بڑا مظلوم مجھے عثمان نظر آتا. حضرت عثمان، سبحان اللہ. توجہ رکھنا، مولانا نے بیان کیا، آپ نے سنا. میں آپ کو چند ایک اشارے دیتا ہوں، توجہ کیجئے. عثمان وہ شخصیت ہے، مولانا نے بھی فرمایا، آپ نے سنا. عثمان وہ شخصیت ہے، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبوی چھوٹی پڑی، مسلمان تنگ ہوتے تھے، میرے پیارے نبی کھڑے ہو گئے، اعلان کیا کہ ہے کوئی صحابہ میں ایسا کہ جو مسجد کے لیے جگہ دلا دے، قیمت ادا کر دے، مسلمان آسانی کے ساتھ نماز ادا کریں. مسلمانوں، آپ بتاؤ، پڑھے لکھے دوست ہو، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے قیمت ادا کر کے پلاٹ دلانے والا کون تھا؟ عثمان ابن عفان. کون تھے؟ میرا عثمان تھا. اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میٹھا پانی نہیں تھا، اسے تو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا، اور بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا. لیکن یہ میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک کی، قدم مبارک کی برکت ہے. آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، خدا نے یثرب کو مدینہ بنایا. صرف نہ مدینہ نہیں بلکہ یہ مدینہ المدینہ المنورہ بن گیا. کہو سبحان اللہ. پھر وہ یثرب نہیں رہا، مدینہ بنا. صرف مدینہ نہیں بنا، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، بلکہ یوں کہا یہ اب مدینہ نہیں، اب یہ صرف بیماریوں کا گھر نہیں، بیماریوں کے گھر سے صرف ایک شہر نہیں، ایک برکت والی جگہ نہیں، بلکہ المدینہ المنورہ. یہ پورے روح زمین پر اگر کوئی شہر چمکتا تمکتا حضور کی قدموں کی برکت سے ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے. میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ایک ہی میٹھا کنواں ہے، یہودی کے قبضے میں ہے. تفصیل ہے حدیث میں اشارہ کر رہا ہوں. ہے کوئی یہ دلا دے. آپ جانتے ہیں وہ پانی کا میٹھا کنواں آدھا پہلے، پھر دوسرا آدھا، پورا کنواں یہودی کو منہ مانگی قیمت دے کر عثمان آ جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول، آج میں نے یہودی سے منہ مانگی قیمت دے کر میٹھے کنویں کا پورا، میٹھے پانی کا پورا کنواں خرید لیا ہے، اور خرید کر آپ کے قدموں میں آیا ہوں. اے اللہ کے رسول، یہ پورا کنواں میں ایمان والوں کے لیے وقف کرتا ہوں. وہ کون ہے بھائی؟ پانی کا کنواں خرید کر دینے والا کون ہے؟ میٹھے پانی کا. سبحان اللہ. اب یہ توجہ رکھنا، سمجھ میں آئے گی بات. مسجد کی جگہ دلانے والا کون؟ میٹھا پانی دلانے والا کون؟
عثمان، سبحان اللہ. راشن کی ضرورت پڑی غربا کو، خود احادیث میں ہے، تفصیل میں وقت نہیں. نبی کے گھر کو تو راشن کا انتظام کرنے والا کون؟ کھانے کی ضرورت پڑی ایمان والوں کو دینے والا کون؟ پانی کی ضرورت پڑی دینے والا کون؟ مسجد کی کشادگی کی توسیع کی ضرورت پڑی خرید کر دینے والا کون؟ عثمان ہے. یہ باتیں ذہن میں ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد توجہ فرمائیے. 35 ہجری کو، کتنی ہجری؟ 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو مکان کے محاصرے میں رکھ کے، مکان میں بند کر کے 18 روز یا 40 روز پانی بند کر کے، کھانا بند کر کے، مسجد نبوی کی نماز بند کر کے، مسجد نبوی کی نماز بند کر کے، کھانا پینا بند کر کے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور 85 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. بزرگ انسان کو 85 سال، ضعیف العمر 85 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. اور یہ خون کا قطرہ جو آپ پر جب وار کیا گیا، جو زمین پر گرتا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے. آؤ دوستوں، میں آپ کو صرف اور صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ہمیں نظر آتا ہے بے شک کربلا کی زمین پر وہ ظلم ہوا جس کی تاریخ نہیں ملتی. ایسا بڑا ظلم ہوا، اور یقیناً ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا. لیکن مدینہ کی دھرتی میں بھی 35 ہجری کو آسمان نے ظلم ہوتے دیکھا، زمین نے ظلم ہوتے دیکھا کہ 85 سال کے بوڑھے شخص کو گھر میں بند کر کے، کھانا بند کر کے، پینا بند کر کے، مسجد نبوی کی نماز بند کر کے، بڑی بے دردی کے ساتھ وہ خون گرایا گیا ہے جس خون کی قدر اللہ کے محبوب کی نگاہ میں بھی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کا واقعہ. حرم کی حدود کے بالکل قریب، حدیبیہ کو کراس کرو تو آگے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. وہاں کافر داخل نہیں ہوتے، تختیاں بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں. وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، خواب دیکھا تھا. خواب نبی کا سچا ہوتا ہے، کافی ساتھیوں نے سن رکھا ہوگا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے. تو پیارے پیغمبر جو صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ پہلے ہی بےتاب تھے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے. صحابہ آپ کے ساتھ چل پڑے. مشورہ جو ہو گیا، جو بات مشورے میں طے ہو گئی، مقصود صرف عبادت تھی، طواف کرنا. حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ یہاں ٹھہرو، سواریوں کو چھوڑ دو، کھلاؤ پلاؤ، اور خود بھی یہاں نہو دھو اور کھاؤ پیو. اور احرام باندھا، احرام باندھ کر آ رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں حضرات صحابہ کرام. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تو مکہ کے اندر بات مشہور ہو گئی غلط کہ بدر میں ہم نے حملہ کیا، کافروں نے کہا، احد میں ہم نے حملہ کیا، احزاب میں ہم نے حملہ کیا، خندق میں ہم نے حملہ کیا. اب مسلمان آئے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے. میرے پیارے پیغمبر نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے. توجہ رکھنا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. میرے پیارے پیغمبر نے جو عربوں کا دستور تھا کہ سفیر بھیجنا، قاصد بھیجنا، میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت تعداد 1400 ایمان والوں کی تھی. ایک روایت کے مطابق 1600 صحابہ ہیں. 1400 صحابہ یا 1600 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے مشورہ کیا ہے کس کو قاصد بنا کر مذاکرات کے لیے مکہ میں بھیجا جائے، مکہ کے چودھریوں کے ساتھ، مکہ کے وڈیروں کے ساتھ اور رؤسائے مکہ کے ساتھ وہ بات چیت کرے، ہمارے آنے کا مقصد بتائے. ہمارے آنے کا مقصد لڑنا نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد قتال نہیں ہے، ہمارے آنے کا مقصد
اللہ کے گھر کا طواف ہے، ہمارے آنے کا مقصد صفا مروہ کی سعی ہے، حجر اسود کے بوسے ہیں، حرم کی نمازیں ہیں، ہم تو خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس جو تلواریں ہیں بھی وہ نیام سے باہر نہیں آئیں گی۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے فرمایا جا کر یہ کوئی ہمارا قاصد سفیر ان کو بات سمجھائے، مذاکرات کرے۔ صحابہ بتاؤ، مشورہ دو۔ اے عمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، میرا محمد کا جی چاہتا ہے کہ تجھے سفیر بنا کے، قاصد بنا کر بھیجا جائے، تو مکہ والوں سے جا کے مذاکرات کر، ان کو ہمارے آنے کا مقصد بتا۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کی بات بولو بھائی سر آنکھوں پر، لیکن یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، میرے سارے ساتھی جانتے ہیں کہ میں طبیعت کا ذرا سخت ہوں، جلالی ہوں، یعنی یوں سمجھے کہ یوں فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس رعایت ویت کا دروازہ نہیں ہے، میرے پاس کہ یوں نہیں یوں ہو جائے گا، اچھا آج نہیں کل ہو جائے گا، ایسے نہیں تو بھائی ایسا کر لیتے ہیں، یہ میرے پاس دروازہ تو ہے نہیں۔ انہوں نے کرنی ہے گڑبڑ، اگر انہوں نے کی گڑبڑ، آپ کی گستاخی، دین کے بارے میں کوئی بات، اللہ کے بارے میں کوئی بات، قرآن کے بارے میں کوئی بات، میں ان سے لڑ پڑوں گا، اور اگر میری ان سے ہو گئی لڑائی، بنتا کام بھی بگڑ جائے گا، مجھے کام بنتا نظر نہیں آتا۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، بھیجتے ہو تو بھیج دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر رہ تو تیری ٹھیک ہے، کہیں کام بنتا بھی بگڑ نہ جائے۔ اچھا بھی مشورہ، صحابہ سے مشورہ لی، کسی نے کس کا نام کسی، حضرت عمر بن خطاب پھر کھڑے ہو گئے 1400 صحابہ میں، یا رسول اللہ ایک تجویز اور ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ قاصد اور سفیر عثمان ابن عفان کو بنا کر بھیجیں، اس سے ٹھنڈی طبیعت والا صحابہ میں نہیں ہے، اور مکہ میں اس کا حیا مسلم ہے، مکہ میں اس کی فیاضی، اس کی سخاوت مسلم ہے، ان کی بڑی رشتہ داریاں ہیں، مکہ والے ان کا حیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کسی کو نہ بھیجو، عثمان کو بھیج دو۔ عثمان کے نام آنے کی دیر تھی، تمام صحابہ نے کہا واہ عثمان، تمام صحابہ نے کیا کہا؟ واہ عثمان، کہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب کی یہ رائے بالکل ٹھیک ہے، کسی کو نہ بھیجا جائے، عثمان کو بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان کو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا، حضرت عثمان ابن عفان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت عثمان ابن عفان چلے جاتے ہیں، مکہ میں سفیر بن کر جا رہے ہیں، رؤسائے مکہ سے مذاکرات کیے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان وہاں پہنچے ہیں، اور انہیں بڑا، جیسے حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کی تھی، اللہ کے رسول ان کا بڑا وہاں اکرام ہوگا، بڑی بات مانی جاتی ہے، بڑا اکرام کیا، پرتباک استقبال کیا، بھئی عثمان آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ابن عفان کو لے گئے، ایک رات تو یہ پوچھا ہی نہیں آئے کیوں ہو، اکرام ہی اکرام چلا۔ جانتے ہو نا اکرام، بابا ٹرینی دہنی چلا 4 مہینے جماعت میں لگاؤ، پھر اکرام کا پتہ چلے گا۔ کس کا پتہ چلے گا؟ اکرام، جماعت والے اکرام کرتے ہیں، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، اس کی کوشش کیا کرو، کوشش کرو گے نا بھائی، پھر اکرام سیکھیں گے آپ بھی۔ اکرام کس کو بولتے ہیں؟ ابھی کافی ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا اکرام کہتے کس کو ہے، وقت لگاؤ گے پتہ چلے گا اس کو اکرام کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان ایک رات وہاں ٹھہرے، بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ عثمان آنے کا مقصد، عثمان ابن عفان نے ساری بات رکھی کہ میں سفیر بن کر آیا ہوں اپنے آقا کا، اپنے نبی کا، یہ مقصد ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ادھر نوجوان صحابہ کرام جو تازے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے حضور سے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ عثمان تو مزے کر رہا ہوگا، عثمان تو مزے کر رہا ہوگا،
ہمیں اجازت ملے نہ ملے، عثمان کو تو مل گئی، وہ تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کر آئے گا، بیت اللہ کی زیارت کر آئے گا۔ ہمیں پتہ نہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہمیں چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ ادھر مکہ والوں نے مشورہ کیا، پھر حضرت عثمان ابن عفان کو بلایا، مشورے میں بٹھایا۔ رؤسائے مکہ نے کہا ہمارا مشورہ یہ ہے، اے عثمان آپ کی یہ بات تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس بار ہم ہرگز اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہیں عبادت کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تمہیں طواف کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، حجر اسود کو بوسے دینے کے لیے، صفا مروہ پر سعی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ تمہیں چھوڑا جائے، تمہیں اجازت دی جائے۔ ہاں عثمان ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت ہیں، اگر آپ اکیلے چاہتے ہیں، بیت اللہ حاضر ہے، جاؤ حرم میں چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، بیت اللہ کا طواف کرو۔ عثمان اگر تم چاہتے ہو ہم بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دیتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کر بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آپ کو صفا مروہ پر سعی جی بھر کے کرنے کی اجازت ہے۔ واہ عثمان تیری عظمت کو سلام ہے، واہ عثمان تیری جو نبی سے محبت تھی اس کو سلام ہے۔ میرے عثمان نے پلٹ کر جواب دیا، اے مکہ کے چودھریوں، اے مکہ کے وڈیروں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ عثمان سے امید نہ رکھنا کہ عثمان کا نبی حدیبیہ کے مقام پر عثمان کا انتظار کرے اور نبی کے بغیر عثمان حرم میں نماز پڑھے، عثمان نبی کے بغیر طواف کرے، نبی کے بغیر بیت اللہ میں داخل ہو، نبی کے بغیر عثمان حرم میں ایک سجدہ دینا بھی عبادت نہیں سمجھتا۔ اس کو کہتے ہیں عثمان۔ بھلا دیتے، دکھ تب ہوتا ہے جب ہمارے سنی بھی بھول جاتے، سنی سن ہو جاتے۔ ضروری ہے حضرت عثمان ابن عفان کو بھی منبر سے، چرہائیوں سے، دکانوں سے، گھروں میں بیان کیا جائے۔ کہو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم یکم محرم تک پورے کھرو شہر کی گلی گلی میں، دکان دکان پر عثمان عثمان کر دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ وہ پچھلی باتیں بھی ذہن میں ہیں، یہ بھی ذہن میں، آپ بھی وہاں منتظر ہیں۔ جب صحابی نے یہ کہا، عثمان تو مزے کر رہا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں سب سنو، یہ مت ذہن میں رکھنا، یہ بات نہ بھولنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا عثمان نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کا اعتماد امتی پر۔ ادھر آپ کا پڑاؤ ہے، غلط خبر مشہور ہو گئی، توجہ کرنا، ذہن کو کھولیے، دل پر بات لکھ کر جائیے، ذہن پر لکھ کر جائیے، یا مجھے سمجھا کر جائیے۔ لکھے پڑے دوست ہو، ہر جگہ بھی یہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ لکھے پڑے دوست میری بات کو لیں، ذہن میں بٹھائیں، دماغ میں بٹھائیں۔ خبر مشہور ہو گئی، جناب عثمان شہید کر دیے گئے، عثمان بولو شہید کر دیے گئے، یہ خبر مشہور ہو گئی۔ حالانکہ عثمان شہید، بولو عثمان شہید، خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان، اللہ کے نبی کو چونکہ غیب کا علم، کلی طور پر غیب کا علم کس کو ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ میرے نبی جی اعلان کر دو، میرے بندوں سے، اپنی امتیوں سے یہ کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے مجھ محمد کے ہاتھ میں، نہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔
اللہ کے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میری بات ہے، اس کی بات ہے، قرآن کی۔ قرآن پڑھا ہے نا ابھی، تو قرآن سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اللہ کے خزانے کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ کسی ولی کے قبضے قدرت میں، کسی غوث کے قبضے قدرت میں، کسی ابدال کے قبضے قدرت میں، کسی بزرگ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ کے ولی تو دور کی بات، غوث قطب ابدال تو دور کی بات۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے خزانے تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ یار چٹا قرآن ہے، چٹا قرآن سمجھ دو نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹا قرآن۔ چٹا قرآن کا مطلب یہ کہ تب مولانا عبد الوکیل صاحب تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے، ہماری زبان سمجھا رہا ہوں آپ کو، باقی تو آپ کو پتا ہے اپنی زبان۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹا قرآن ہے، چٹا، کہ تفسیر نہیں اٹھانے کی ضرورت، آپ کو لغت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ترجمہ پڑھتے جو، بہت ساری باتیں تو اردو سے ملتی جلتی ہیں یہاں۔ چٹا قرآن یار لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا، اور خدا لایا وے فرشتے کو بھیجے سوٹے دیتے کہ کٹو سٹکو انہیں۔ اب اللہ اور کیا کرے، اتنا واضح تو اللہ سمجھاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر گھر میں رکھا، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، دکان میں، اور اللہ کیا کریں یار، پھر اپنی بربادی کا ہم گلہ کرتے ہیں۔ چٹا قرآن ہے، یا ہمیں سمجھاؤ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں، لا، آپ بھی پڑھ لیں ایمان تازہ ہو جائے گا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میری قبضے قدرت میں ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ولا اعلم الغیب، سیدھی بات ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا تم کو کہ غیب کا علم میرے پاس ہے۔ اللہ جو مجھے بتاتا ہے غیب کی باتیں میں وہ بتاتا ہوں، اور ہمارا اہل و سنت والجماعت علماء دیوبند علماء حق میرے اکابرین اساتذہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے بعد پوری دھرتی پر انبیاء سمیت، صحابہ سمیت، تبع تابعین سمیت، تابعین سمیت، روح انسان کی ساری انسانیت سمیت، روح زمین کی ساری مخلوق سمیت، اللہ کے بعد جس کو سب سے زیادہ علم خدا نے عطا کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ ہے کوئی جھگڑا؟ ہے کوئی میاں جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھو، خدا کی قسم قرآن رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی، آپ کی پرچی آ جائے گی، پھر توجہ کریں۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا، نبی کو غیب کا تو علم ہے نہیں، غیب کا علم، اور اللہ نے بھی، توجہ رکھنا یہ بات، اللہ نے بھی نہیں بتایا۔ اللہ چاہتے دیر لگتی، فوراً جبریل کو بتاتے، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، عثمان زندہ ہے۔ عثمان کیا ہے؟ اللہ نے بھی کبھی بیٹھ کے سوچا، ضرور سوچا ہوگا آپ نے کہ یار اللہ ہر بات فوراً بتاتے ہیں، اللہ نے نبی کو یہ کیوں نہیں بتایا فوراً جبریل کو بھیج کے کہ محبوبم تیرا دماد، محبوبم تیرا صحابی شاگرد زندہ ہے، جذباتی نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، زندہ ہے۔ نہیں بتایا نا، تاخیر کی۔ اب توجہ کرنا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ عثمان، بات یاد ہے میری، یاد رکھنا، جس نے مسجد توسیع کرائی، مسجد میں نماز بند، غریبوں کو کھانا دیا، کھانا بند، میٹھا پانی دیا، میٹھا پانی بند، یہ تین چیزیں تو ہیں ہی، یہ ظلمیں نہیں ہیں، جس نے یہ سب سے پہلے مسلمانوں کو دی۔ آج لوگوں نے، باغیوں نے، بلوائیوں نے، مصر سے آنے والے گروہ نے، عراق سے آنے والے گروہ نے، شام سے آنے والے گروہ نے،
جو مسلمان اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں ان لوگوں نے آپ پر یہ تینوں چیزیں بند کر دی. کیا کر دی؟ توجہ کرنا. چوتھی چیز ہے آپ کا قتل، آپ کی شہادت. تو کس کا خون کیا، کس خون کو زمین پر گرایا، کتنا قیمتی تھا وہ میں آپ کو جیو نیوز سے نہیں، میں آپ کو اخبار جنگ سے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کے قرآن سے. کس سے بتا رہا ہوں؟ خدا کے قرآن سے. کہ میاں چوتھا کام جس ہستی کا 85 سال کی عمر میں 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری کو خون بہایا گیا، وہ خون کتنا قیمتی تھا. ہائے ہائے، وہ نہ بہتا خون تو آج مسلمان سے نہ لڑ رہا ہو. اتنا قیمتی خون بہایا گیا. آؤ قرآن کے قریب، آؤ حدیث کے قریب، دین کے قریب آؤ. میاں دین کا پتہ چلے. نہیں خود دین کو مطالعہ کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. علماء حق، دین والے، اللہ والے جہاں موجود ہیں ان سے تعلق رکھو، دین سمجھ میں آئے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں یہ الٹا ہے. بجائے جن کو دین کا علم ہے ان کے پاس بیٹھ کے عزت اکرام کر کے ان سے مسئلے سیکھنا، ادب اخلاق سے پیش آنا، بجائے اس کے دکان پر نکلیں گے نا باہر نماز پڑھ کے دکانوں پر. آپ کے ہاں نہیں ہوتا. کھڈروں والے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بات سنتے ہیں. میں ادھر اپنے علاقے کی دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں. وہاں وہ دکانوں پر بیٹھ کر، اور پتہ کیا، وہ مولوی پر تبصرہ، حافظ قرآن پر، قاریوں پر. مولوی بیچارہ جو ہے نا یہ مظلوم طبقہ ہے. کیا ہے؟ جس کو کوئی اور بحث نہیں آتی، ملن بابا ملن یہ کرے چلیو، ملن بس رکا، ملا ملا ملا. بابا یہ ملا نہ ہوتے تو آپ کو دین کا پتہ نہ ہوتا. یہ ملا نہ ہوتے تو آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا. ملا نہ ہوتے تو بچے کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم ایسا کرتے نہیں. امتحان تو ابھی ہو جائے. آپ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ بھی 10 آدمی وہ کھڑے ہو جائیں جو دعائے قنوت صحیح سنا دیں، وہ جو تبصرہ کر رہے ہیں ان کو بولو باقی چھوڑو، آپ تبصرے کو چھوڑو، بابا ملا خراب ہے، آپ ٹھیک ہیں، یا آپ کو میں علاج بتا رہا ہوں. آپ ان کو ملا خراب ہیں، بالکل پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو آپ چھوڑیں. بابا آپ دعائے قنوت سنا دیں. کیا سنا دیں؟ دعائے قنوت سنا دیں. بابا 6واں کلمہ سنا دیں، بابا 5واں کلمہ سنا دیں. وہ انشاءاللہ دوبارہ مولوی کی غیبت نہیں کرے گی. یہ میں نے آپ کو ایک پھکی دی ہے. کیا دی ہے؟ پھکی، جس کو الزامی جواب کہتے ہیں. یہ ایک پھکی ہے، اس کو یاد کر کے جاؤ. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ظلم ہوا. چوتھی بات، جس کا خون گرایا گیا. یہ میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں وہ خون کتنا قیمتی تھا. توجہ کرنا. میرے پیارے پیغمبر کو اطلاع ملی، آخری بات توجہ، میرے پیارے پیغمبر کو اطلاع ملی میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا. غیب کا علم چونکہ کلی طور پر نبی کو نہیں، جو اللہ بتاتے ہیں وہی پتہ چلتا ہے، پھر وہ امتیوں کو بتاتے ہیں. اللہ رب العزت نے وحی کو روک دیا، جبریل کو روک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا، اور ہونا چاہیے، دکھ ہوا. آپ کو دکھ ہوا. آپ نے 1400 صحابہ میں منادی کروا دی، میرے تمام صحابہ جمع ہو جاؤ. تمام صحابہ کے سامنے آپ نے یہ المیہ رکھا، یہ بات رکھی، ہمارے سفیر کو، ہمارے قاصد کو، ہمارے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں محمد یہ طے کر چکا ہوں، عزم کر چکا ہوں، جب تک میں عثمان کا بدلہ نہیں لے لوں گا میں محمد واپس نہیں جاؤں گا. میرے پیارے پیغمبر کو اتنا دکھ ہوا، میں واپس نہیں جاؤں گا. صحابہ بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ 1400-1600 صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا. یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے ہماری بھی یہی رائے ہے، ہم اپنی جان کے ٹکڑے کروا دیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، پر عثمان کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں. میرے پیارے پیغمبر 1400 صحابہ کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میرا اللہ سارا منظر دیکھ رہا. بولو بولو.
جسے سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولو میرا خدا سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں اور دماغ سے سوچیں، اللہ وحی بھیج سکتا تھا یا نہیں؟ سیدھی وحی آتی، میرے محبوب یہ فیصلہ ختم کرو، عثمان زندہ ہے، ابھی آپ کے پاس پہنچنے والا۔ عثمان زندہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، آ جاؤ ابو بکر آ جاؤ، کہو سبحان اللہ۔ عمر آ جاؤ، وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ تھوڑے تھے۔ مہاجرین آ جاؤ، انصار آ جاؤ، مجھ محمد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ بیعت اللہ اللہ کرنے کی نہیں ہے، یہ بیعت توبہ کی نہیں ہے، یہ بیعت نماز کے اہتمام کی نہیں ہے، یہ بیعت موت کی بیعت ہے۔ یہ بیعت کس کی ہے؟ موت کی بیعت، کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سب شہید ہو جائیں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے دھڑا دھڑ ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے، کہو سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ نے بھائی بولو؟ 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے، 1400 صحابہ۔ اور یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آ رہی ہے، اللہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، دماغ سے سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اللہ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فوراً جبریل کو نہیں بھیجا کہ میرے پیارے بیعت ختم کرو، عثمان زندہ بھی پہنچنے والا ہے، بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ، میرا اللہ یہ سب دیکھ رہا اور خوش ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جواب بھی آپ کے ذہن میں خود ہی آ گیا ہوگا، میں آپ کو صرف تازہ کرا دوں گا۔ جب 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، میرے پیارے پیغمبر نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر کے جی میں آیا، آج اس بیعت میں میرا عثمان شہید ہو گیا ہے، ہوئے نہیں تھے، شہید ہو گیا ہے، کاش اس بیعت میں میرا عثمان بھی شریک ہو جاتا، میرا عثمان بھی شریک ہو جاتا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنا یہ دایاں ہاتھ اٹھایا، کہو سبحان اللہ۔ اپنا یہ دایاں ہاتھ اٹھایا اور 1400 صحابہ بیعت کرنے والوں کو کہا، یہ میرا دایاں ہاتھ دیکھو، ہاتھ تو محمد کا ہے، بظاہر محمد کے جسم کا حصہ ہے، لیکن یہ نچلا ہاتھ مجھ محمد کا، 1400 یہ تمہارے ہاتھ، اور یہ محمد کا جو دایاں ہاتھ ہے، یوں سمجھ لو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میں اپنے عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کر رہا ہوں، عثمان کو بھی اس بیعت میں شریک کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور خدا کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نیچے بھی تیرا ہاتھ، درمیان میں 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر بھی تیرا ہاتھ ہے، جس کو تو نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، میں اس بیعت کرنے والوں سے اتنا راضی ہوں، یہ بیعت اتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے، میں اللہ بھی اعلان کرتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، کہو سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، نیچے ہاتھ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ قرآن کہتا ہے سب سے اوپر ہاتھ کس کا؟ اللہ کا۔ سب سے اوپر ہاتھ کس کا؟ اللہ کا۔ نیچے ہاتھ کس کا؟ بولو بولو، نیچے ہاتھ کس کا؟ اوپر ہاتھ کس کا؟ درمیان میں ہاتھ کس کے؟ کتنے تھے وہ؟ 1400 یا 1600، اس وقت تک اتنے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو نیچے ہاتھ محمد کا، اوپر ہاتھ اللہ کا، درمیان میں ہاتھ 1400 صحابہ کا، جو 1400 ہاتھ محمد کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان میں آ گئے ہیں۔ قیامت تک کوئی بھنگی، کوئی چرسی، کوئی موالی، کوئی دین کا دشمن الٹا لٹک جائے، ان صحابہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان سے کھینچے گا،
خدا نہیں نکلنے دے گا، نہیں چھوڑے گا، نہیں باہر آنے دے گا۔ نیچے ہاتھ بھی مضبوط محمد کا ہے، اوپر ہاتھ بھی مضبوط اللہ کا ہے۔ یہ جو ہاتھ آ گئے ہیں یہ جنتی ہیں، یہ سچے ہیں۔ ہاں جو کوشش کرے گا کسی ایک کا ہاتھ نکال لوں، ابو بکر کا نکال لوں، عمر کا نکال لوں، وہ ہاتھ تو نہیں نکلے گا، پر نکالنے والا ہاتھ خود اس کے سینے اور منہ پر آئے گا۔ کس پر آ جائے گا؟ سینے منہ پر آ جائے گا۔ یہ ہاتھ اس کے منہ پر کیوں آیا؟ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر۔ لوگوں ہم نکتہ چینی نہیں کر رہے، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، آپ کے بھی خیر خواہ ہیں۔ سوچو، عقل تسلیم کرو، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہاتھ بھی تمہارا، چہرہ بھی تمہارا، ہاتھ بھی تمہارا، سینہ بھی تمہارا۔ یہ صحابہ کو ہاتھ ڈالنے کی نحوست ہے۔ کہو بے شک۔ اللہ اس بیعت سے اتنے خوش ہوئے۔ عثمان زندہ ہے، جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، یہ ہاتھ مضبوط ہو گئے، نیچے ہاتھ محمد کا صلی اللہ، درمیان میں 1400 صحابہ کا، عثمان کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ۔ اور عثمان نے بھی پھر اس ہاتھ کی ایسی لاج رکھی، ابن ماجہ میں علامہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں ما مسست ذکر بیمینی مذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا، اس کے بعد میرا یہ دائیں ہاتھ پوری زندگی کبھی شرمگاہ کو لگا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کر کے دکھائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان چاہیے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی چھوڑتے ہیں ذرا، اب بات تو، کیونکہ کوئی مسئلہ تو سمجھ کے جائے نا، بات تو پوری کروں۔ توجہ میرے بھائی، عثمان زندہ ہے، بولو، آپ نہیں بولتے میں بول رہا ہوں، یہ دہرا رہا ہوں تاکہ بھول نہ جائے۔ عثمان زندہ ہے، جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جانتے بوجھتے کوئی کرے، لوگ کہیں گے پاگل ہے، ڈرامہ کر رہا، کیونکہ نبی کو تو علم نہیں تھا اور اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ کو یہ ساری ادائیں اچھی لگ رہی ہیں، اللہ کو ساری یہ ادائیں، بولو درود پاک پڑھیں۔ اللہ کو یہ ساری ادائیں، بولو، اچھی لگ رہی ہیں، اور اتنی اچھی لگی جب بیعت مکمل ہو گئی، اللہ نے جبریل کو کہا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا اب جا جلدی کر میرے محمد کو خوشخبری سنا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب جا، قربان چاہیے، آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ دو باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کیا؟ پہلی بات، یہ جو بیعت ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں، صحابہ نے ہاتھ رکھ کے عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جاؤ جلدی جاؤ، اب جا کر میرے پیارے کو، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ اور انہیں پہلی بات بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، ان بیعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اللہ تمہاری بیعت جو تم نے دل سے کی ہے، اتنے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیعت تم نے میرے محبوب میرے محمد کے ہاتھ پر نہیں کی، اللہ کے ہاتھ پر کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ پر۔ ہل بھنسا چرسی، ان کو کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں۔ اللہ یہ ایمان والے نہیں ہے تو روئے زمین پر کوئی اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
آپ نہیں دیکھتے؟ کلپ موجود ہے، تبرہ ہوتی ہے. آپ صحابہ کے نام کو، عظمت کو، کام کو، کاج کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو، بچہ جب سنے کہ کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے تو بچہ فوراً کہے یہ دین کا دشمن ہے. یہ کس کا دشمن ہے؟ اور میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے صحابہ سے اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دین کا دشمن ہے. پورا دین کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟ تو جو پہنچانے والے وہ ان کا کردار مجروح کرتے ہیں، پھر دین میں جو چاہے کرو، پھر دین میں جو چاہے کرو. توجہ فرمایا جبریل پہلی یہ خوشخبری سنا دے اور دوسری خوشخبری سنا دے کہ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے اتنے راضی ہو گئے، یہ بیعت اتنا عمدہ اور فضیلت والی ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. میں اللہ اتنا راضی ہو چکا ہوں جنہوں نے بیعت کی ہے درخت کے نیچے. کتنی بیعت اعلیٰ تھی، درخت کا ذکر بھی آ گیا. کیکر کا درخت تھا، درخت کے نیچے جن ایمان والوں نے بیعت کی اللہ سب سے راضی ہے. یہ دو خوشخبریاں سنائیں. کتنی خوشخبریاں؟ جس کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے، جس کے خون کے بدلے لینے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، وہ عثمان. بولو پر گویا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اتنے، اور ان سب سے اللہ راضی. اور پھر یہ ساری باتیں، حالانکہ عثمان زندہ ہیں. عثمان تو اللہ نے یہ سارا ماجرا کیوں دیکھا اور یہ سارا کام اللہ نے کیوں دیکھا اور بیعت پوری ہونے کے بعد کیوں بتایا؟ یہ سوال سمجھے آپ. بیعت ہونے کے بعد کیوں بتایا؟ حالانکہ عثمان تو زندہ تھے. وہ اس لیے میرے محترم اللہ اللہ ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 14 صدیوں کے بعد کیا ہوگا، 35 ہجری میں کیا ہوگا. اللہ کو پتا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ آج تو عثمان شہید نہیں ہوا، ایک وقت آئے گا عثمان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. تو میں عثمان کی خون کی قیمت بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان کے خون کی قیمت اللہ کے محبوب کی نگاہ میں اتنی ہے، اللہ کے نگاہ میں اتنی ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کو، پوری جماعت کو قربان کیا جا سکتا ہے، پر عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جایا جا سکتا. خدا نے یہ آنے والا مسئلہ سمجھانا تھا کہ آج عثمان شہید نہیں ہوا، کل ہونا ہے. عثمان کے خون کی قیمت بتانی تھی. اس کی قیمت بتانی تھی، عثمان کے خون کی قیمت بتانی تھی. سبحان اللہ. توجہ ہے نا میرے بھائی؟ تو اب ان 4 باتوں کو دیکھیں. پانی بند، کھانا بند، مسجد نبوی کی نماز بند، اور یہ تینوں کام کرنے والے سب سے پہلے کون؟ خود عثمان. اور پھر شہید کیا گیا تو خون کی قیمت کتنی بڑی. بتاؤ اس سے بڑا کوئی مظلوم ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مظلوم ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پورے مدینہ میں جو سب سے بڑا ہمیں مظلوم نظر آتا ہے وہ مظلوم عثمان ابن عفان ہے. کون ہے؟ اور اس سے بڑا صابر بھی نظر نہیں آتا. اس سے بڑا بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی حکومت ہے ان کی. افریقہ تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. افریقہ تک اسلامی سرحد افریقہ لگ رہی تھی. فوجیں وہاں تھی. حضرت علی المرتضیٰ نے الگ زور لگایا، امیر معاویہ نے الگ زور لگایا. ہر ایک بہت ساری احادیثیں، اتنے وقت نہیں، میں ایک آدھ حدیث سناتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سنیے، حضرت علی کو اپنا امام ماننے والوں، میں اور آپ سب علی کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے ہیں، امام مانتے ہیں.
پیشوا مانتے ہیں، آسمان کا ستارہ مانتے ہیں. سنیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منت سماجت کی اور سمجھایا کہ آپ امیر معاویہ لینے آئے ہیں، جس طرح وہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا. آپ خلافت چھوڑ دیں. کیا خلافت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں؟ خلافت چھوڑنے کے لیے بھی، جانے کے لیے یہاں سے تیار نہیں، خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، حضرت حسن حسین نے، حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے منت سماجت کی، صحابہ کرام نے، اور حضرت امیر معاویہ نے. تیسری بات، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کا ابھی صفایا کر دیتے ہیں. کہا اجازت نہیں. کیا کہا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین میں سمجھ گیا ہوں، امیر المؤمنین میں سمجھ گیا ہوں، میرے آقا میرے نبی کا فرمان مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا اس امت میں ایک امام ہوگا، لوگ اس کے خلاف تلواریں لے کر اٹھیں گے، نیام سے تلوار باہر آئے گی. اے امیر المؤمنین مجھے اندیشہ ہے کہ وہ امت کے امام آپ ہیں، نہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، نہ خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ باغیوں کا مطالبہ ہے، نہ لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. مجھے اندیشہ ہے وہ آپ ہیں. اے امیر المؤمنین میں علی، جس کو میرے حبیب نے بھی میرے نبی نے بھی فراست کا سمجھ